السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن ایکس ٹو لائف کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان قاری حامد محمود الحسینی صاحب، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے انہیں نوازا گیا ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں اور نئے نعت خوانوں کو کچھ اپنے مفید مشورے دیں گے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب قاری حامد محمود الحسینی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں ایکس ٹو چینل کے جناب اشرف میمن صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور میرے پاس تشریف لائے اور حسن قرأت و نعت خوانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا، اور کچھ انہوں نے یہ چاہا کہ میں نعت خوانوں کے لیے کچھ ایسی بات کروں، کچھ ایسے انہیں آئیڈیاز دوں یا کچھ ایسی گفتگو ہو جس میں نئے آنے والوں کو رہنمائی ملے، اور جو مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، جو حسن قرأت و نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہو، اور کچھ میری حالات زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ جب سے میں نے آغاز کیا حسن قرأت و نعت خوانی کا، اسکول کے زمانے سے کیا، اور اسکول کے زمانے میں سب سے پہلے حسن قرأت ہی میں کرتا رہا، اسکول کی اسمبلی میں پڑھتا رہا۔ پھر شوق اب بیدار ہوا نعت خوانی کا، تو پھر میں اس میدان میں بھی آیا اللہ کے فضل سے، اور اس وقت میری رہنمائی جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے، جو کہ نعت خوانوں میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ایک ان کا درجہ ہے یونیورسٹی کا، انہوں نے ایک بڑا وقت گزارا ہے۔ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزرا، اور پھر اس کے بعد الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزرا، اور مختلف پروگراموں میں ان کے ساتھ رہا، اور اللہ کے فضل سے ایک بڑا عزت و توقیر والا وقت ہم نے گزارا ہے۔ حسن قرأت میں جیسے کہ مجھے جناب میرے بھائی اشرف میمن نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ تھوڑی سی رہنمائی دیں کہ جو طلبہ و طالبات حسن قرأت کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیونکہ وہ نئے جو آنے والے بچے ہوتے ہیں، نئے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، اپنی تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میدان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ تو اس کی سب سے اہم جو بات ہے، جو میں ہمیشہ ہر فورم پہ کرتا رہا ہوں، ابھی ایک مقابلہ تھا پی اے ایف میں، وہاں جو فضائیہ کا جو اسکول اور کالج ہے ان کے کیمپس کے درمیان ایک مقابلہ حسن قرأت و نعت خوانی منعقد ہوا۔ تو ان بچوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ایک خوش اسلوبی کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ تیاریاں کی، اور انہوں نے وہاں بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں بعد میں مجھے ان کی نشاندہی کرنی پڑی، اور انہیں یہ بتانا پڑا کہ ہمیں حسن قرأت و نعت خوانی میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں محافل نعت بھی منعقد ہوتی ہیں، اور اسکول اور کالجز کی سطح پر مقابلے بھی ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو قراء حضرات ہیں، جو مطلب یہ کہ جو طلبہ و طالبات حسن قرأت کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنا تلفظ اور اپنی تجوید کو یعنی کہ بہتر بنانا چاہیے، اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اب الحمد کو اگر ہم الحمد پڑھ لیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ تو ہم قرأت تو کر رہے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے حسن قرأت میں۔ اور آپ نے اپنا اسٹیمنا بھی ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اپنی مشق جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ مقابلہ آیا
اس کے 1 مہینے پہلے آپ نے مشق شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوق ہے اور آپ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ وقت نکالیں اور اس کی مشق کریں۔ اس میں مختلف قراء حضرات کے انداز میں آپ پڑھیں، تجوید آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا تلفظ اچھا ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی آیات کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا سانس بھی جہاں یعنی کہ ایک لمبی آیت ہوتی ہے، ایک طویل آیت ہوتی ہے، تو وہ آپ جب منتخب کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں شروع میں آپ کا مطلب یہ ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی آیات کا انتخاب کریں اور اس پر آپ نے مشق کرنی ہے۔ اور دوسری، نعت خوانوں کے لیے ایک یہ پیغام ہے کہ نعت خوانی میں ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے۔ ایک تو نعت خوانی خود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا نام ہے، لیکن ایک شاعر اپنی عقیدت کی بات کرتا ہے، اپنی عقیدت کے میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، یہ اس کی عقیدت ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، یہ اس کی عقیدت ہے۔ نعت خوانی فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کلاموں کا انتخاب کیا جائے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ تو کوشش کرنی ہے نعت خوانی کے میدان میں ان کلاموں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے لفظوں کی بھی آپ نے اصلاح کرنی ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ رائج ہو چکے ہیں۔ ایک لفظ ہے گنبد خضرا، اصل لفظ ہے خضرا، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں روانی میں خضرا، یہ خضرا نہیں ہے، یہ خضرا ہے، اس کو درست کر لیں۔ اور ایک لفظ ہے مصطفیٰ، اس میں طوا پہ زبر ہے، لیکن چونکہ رائج ہو چکا ہے تو ہر چھوٹا بڑا روانی میں مصطفیٰ پڑھ لیتا ہے، مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی مشق بھی جاری رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو روزانہ کی مشق ہے یہ آپ کو بہت آگے تک لے کے جائے گی۔ یہ ایک دن کی مشق، کل مقابلہ ہے، آج مشق شروع کر دی، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فی الوقت تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، لیکن اس کا مکمل فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ مکمل فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر کا شوق آپ کا بیدار ہوگا، اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کو وقت دیں۔ اور قاری حامد محمود الحسینی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں، کتنے البم آ چکے ہیں، اور دیگر معلومات آپ کی زندگی کے بارے میں ہمارے سننے والے بڑے انتظار میں ہیں، آپ کی نئی گفتگو اور آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں۔ جناب بہت شکریہ اشرف میمن صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دراصل یہ ایک تقریباً 30 سے 35 سال کا ایک سفر ہے اللہ کے فضل سے، اور اب تک جاری و ساری ہے۔ اب تک لا تعداد میں نے ایوارڈز حاصل کیے۔ اس میں سب سے پہلا ایوارڈ تو میرا یہی ہے کہ میں ایک قاری و نعت خواں ہوں، یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے۔ اس کے بعد سارے ایوارڈ آتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے حکومت پاکستان نے اللہ کے فضل سے حسن قرأت و نعت خوانی دونوں میں، حسن قرأت و نعت خوانی دونوں میں مجھے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا، اور اب تک میری 30 کے قریب مختلف موضوعات پر کتابیں آ چکی ہیں، جن میں 3 کتابوں کو حکومت پاکستان نے قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا، سند امتیاز سے نوازا، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 کے قریب میرے البمز حسن قرأت و نعت خوانی اور مسنون دعاؤں کے ریلیز ہو چکے ہیں، جس میں میری آواز میں تلاوت ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ معروف جو براڈ کاسٹر ہیں علی حسن ساجد، جن کو آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے، ان کی آواز میں وہ ترجمہ ہے۔ تو میرا ان کے ساتھ بھی بڑا ایک گہرا ربط ضبط رہا ہے، اور اب تک ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم
مختلف میدانوں میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں، تو ان کی آواز میں ترجمہ، اور جبکہ جہاں میں نے جو یہ FM 100 سے جو میری اذان نشر ہو رہی ہے گزشتہ 20 سالوں سے، اس میں اذان کے بعد کی دعا بھی جناب علی حسن ساجد کی آواز میں نشر ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بھی مجھے اس پر کئی سرٹیفکیٹس بھی دیے، اور ابھی میری ایک کتاب آ رہی ہے 40 احادیث پر مشتمل، 40 احادیث پر مشتمل انوار الاربعین فی سنن سید المرسلین، جس میں حقوق و معاملات، حسن معاشرت، صلہ رحمی، آپس کا بھائی چارہ، اس حوالے سے 40 احادیث کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ کے جو آپس کے معاملات ہیں یہ ان سے متعلق ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم سب کو معلوم ہے، فرض ہے اور ہم نے پڑھنا ہے، لیکن چونکہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، اور ان کو پورا کرنا بہت ضروری اور اہم ہے، اور بہت زیادہ لازمی ہے، ہم پہ واجب ہے۔ اس کے بارے میں یہ 40 احادیث پر مشتمل ایک کتاب انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں منظر عام پر آ جائے گی۔ تو اس میں ممتاز ماہر ہیں اس کے سیرت کے امور کے، محترم جناب ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری صاحب، جو امریکہ میں اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کا بھی اس کتاب پر ان کی رائے ہے، ان کا مقدمہ ہے، اور جناب ڈاکٹر حافظ محمد ثانی صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں شعبہ قرآن و سنہ کے اردو یونیورسٹی کے، ان کا بھی اس پہ مقدمہ ہے۔ یہ کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد آ رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے کئی میدانوں میں مجھے پذیرائی ملی، اور سرکاری پروگراموں میں تو میں ماشاءاللہ تقریبات میں جو آتا جاتا ہوں، اور گورنر ہاؤس میں کئی عرصے رہا تلاوت و نعت خوانی، اور ابھی بھی گاہے کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو مجھے یاد فرما لیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ ہے کہ اللہ پاک نے بڑی عزت و اکرام سے مجھے نوازا، عزت و توقیر اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں، اور میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔